سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے ملی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تحریک خلافت میں حضرت مولانا سجاد کا کردار بہت ہی اہم تھا۔ حضرت مولانا مفتی خالد حسین نیموی، استاذ مدرسہ بدرالاسلام بیگوسرائے و سابق معین المدرسین دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا سجاد کے اس حصے پر کافی تفصیل سے مقالہ لکھا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ادارہ حربیہ جو جمعیت علماء کا خاص شعبہ تھا، اس موضوع پر بھی انہوں نے ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔ 2 مقالے مرتب کیے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ صرف تحریک خلافت کے حصے پر 5 منٹ میں خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ پہ قومی سطح پہ یہ دوسرا سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے فقیہ ملت قاضی القضات حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پہ امارت شریعہ میں قومی سطح کا ایک پروگرام منعقد ہوا تھا، اور وہ پہلا مرحلہ تھا کہ حضرت کی خدمات واضح طور پہ ملک کے سامنے اس کا اعادہ ہوا تھا، اور اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پہ الحمدللہ اور بھرپور تیاری کے ساتھ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ 30 صفحات پہ مشتمل تحریک خلافت اور مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کے عنوان سے اس عاجز کا مقالہ ہے۔ ظاہر ہے اس کی تلخیص پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ خلاصہ ایک شعر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اتفاق سے عظیم آباد، وہ سرزمین جس سے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کا تعلق تھا، ڈاکٹر کلیم احمد عاجز جو اسی خطے سے بھی تعلق رکھتے تھے، ان کا ایک شعر ہے کہ دار و رسن نہیں ہم اہل جنوں کی منزل، دار و رسن نہیں ہم اہل جنوں کی منزل، ہم مسافر ہیں بہت دور کے جانے والے۔ یہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی شخصیت کا یہ شعر عنوان بن سکتا ہے، جو کسی ایک حد پہ نہ رکے۔ تحریک خلافت در حقیقت ایک انقلابی تحریک تھی۔ غدر کا جو عنوان ہے 1857 کی ناکام جہاد آزادی، اس کے بعد زبانیں گنگ تھیں، خاموش تھیں، کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اہل مدارس مدرسوں میں اور اہل خانقاہوں میں خدمات انجام دے رہے تھے، اور کوئی بھی بھرپور آواز بلند نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک شروع کی، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں ان دونوں حضرات کی گرفتاری ہوئی آگے پیچھے۔ ایک کو مالٹا کے جیل میں قید کر دیا گیا۔ ان حضرات کی گرفتاری پہ مذمتی قرارداد کوئی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی شخصیت تھی کہ انجمن علماء بہار کے اجلاس میں باضابطہ مذمت کی تجویز منظور کی گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی انجمن علماء بہار کی مجلس میں یہ طے کیا گیا کہ ملک کی آزادی کی تحریک بھی چلنی چاہیے۔ شروعات کہاں سے کی جائے؟ انگریزوں نے خلافت عثمانیہ پہ جو یلغار کیا تھا اور ترکی کی جو ذلت کا سامان کیا تھا، اور آہستہ آہستہ اپنے پٹھوں کو تیار کیا مصطفیٰ کمال پاشا کی شکل میں، تو یہ ایک بہترین عنوان ہاتھ آیا۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد خود اور اپنے شاگردوں کو، جن میں ایک نام لیا گیا تھا قاضی احمد حسین صاحب کا۔ قاضی احمد حسین اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے اور امارت شریعہ کی ایک مدت تک ناظم رہے، اور ممبر پارلیمنٹ بننا یہ بات کی چیز ہے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد نے ان کو متعارف کرایا قاضی احمد حسین صاحب کو، تو ان کو بھیجا حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی خدمت میں۔ ان کا ایک بڑا اثر تھا ان کے حلقہ ارادت میں مولانا محمد علی جوہر، جو پہلے مولانا نہیں تھے، ان کی نسبت نے ان کو مولانا بنا دیا۔ شوکت علی مولانا نہیں تھے باضابطہ، ان کی نسبت نے ان کو مولانا بنا دیا، اور اتنا نام ان کا اونچا ہوا تحریک خلافت کے حوالے سے کہ بچے بچے کی زبان پہ یہ شعر تھا، بولی
اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دے، اور تیرے ساتھ شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دے، گر ہوتے میرے ساتھ بچے، کرتی میں سب کو خلافت پہ صدقے۔ یہ خلافت کی تحریک جو بچے بچے کی زبان پہ پہنچ گئی، جس نے کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے انسان کو حوصلہ عطا کیا اور ممولوں کو شاہی کی صفت عطا کی، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو محض ایک بندوق دیکھ کر کے اور پولیس کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے تھے، آج یہ حوصلہ عطا کیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ کوئی توپ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا، کوئی بندوق سے، اور کوئی سول نافرمانی کے اوپر میرا ایک مستقل مقالہ ہے جو تقریباً 15 صفحات پہ مشتمل ہے۔ یہ سول نافرمانی کیا تھی؟ یہ اعلان بغاوت اپنے ممکنہ حد تک۔ یہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد سول نافرمانی تحریک کے بھی کمانڈر ان چیف تھے، اور اس خاموشی کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید الملت حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس خاموشی کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کے جو رازدار تھے ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے کمانڈر ان چیف کون تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر جس کے پاس انجیکشن کی بہت سی موئیاں تھی اور انجیکشن دے کر کے انسان کو جان قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دیتے تھے، وہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی شخصیت تھی۔ کتنی عظیم شخصیت تھی اور ان کی خدمات کتنی عظیم ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے ان کی وفات کے بعد جو تجویز تعزیت منظور کی ہے اس کے الفاظ میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں یہ مجلس منعقد ہوئی تھی۔ وہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی صدارت میں مورخہ 5 جنوری 1941 کو جو تعزیتی قرارداد منظور کی ہے، اس کا ہر جملہ حضرت مولانا سجاد کے لیے بہترین خراج تحسین ہے۔ تجویز نمبر 2 کے الفاظ ہیں: مجلس عاملہ نے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن سید محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات پر انتہائی رنج و ملال کے ساتھ حسب ذیل تعزیتی قرارداد منظور کرتی ہے۔ تجویز: جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا یہ جلسہ زعیم الامہ، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں یہ خطاب شاید مولانا سجاد صاحب کے حصے میں آیا، زعیم الامہ۔ دوسرا خطاب ہے مجاہد ملت۔ ہم لوگ مجاہد ملت کے نام سے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کو جانتے ہیں، چونکہ تقسیم وطن کے وقت ان کی جو خدمات ہیں وہ عظیم ہیں، لیکن ان سے پہلے اس مجلس نے ان کو یہ خطاب دیا مجاہد ملت۔ تیسرا خطاب ہے مفکر جلیل، اور چوتھا خطاب ہے عالم نبیل۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سید محمد سجاد صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہند و نائب امیر شریعت صوبہ بہار، دونوں میں کوئی تضاد نہیں تھا عمارت اور جمعیت میں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس میں تضاد تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں ایک قسم کی فکر رکھنے والے افراد سے پیدا ہوئی دونوں تحریک، اور دونوں میں رنگ بھری کرنے والی شخصیت، اس کی ابتدائی فکر پیش کرنے والی شخصیت حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی ہے۔ تو امیر شریعت، نائب امیر شریعت صوبہ بہار کی وفات پہ اپنے عمیق رنج و اندوہ کا اظہار کرتا ہے، اور اس سانحہ روح فرسا کو مسلمانان ہند کے لیے ناقابل تلافی نقصان سمجھتا ہے۔ مولانا کی ذات گرامی مذہب و ملت اور اسلامی سیاست کے ماہر خصوصی تھے۔ ان کی مذہبی، قومی، وطنی خدمات، یہ 3 طرح کی خدمات، مذہبی بھی ہیں، قومی بھی ہیں، وطنی بھی ہیں، ان خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور انہیں صفحات تاریخ پہ آب زر سے لکھا جائے گا، اور مسلمانان ہند ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ خلافت تحریک کے بارے میں ایک بات میں عرض کروں خاص طور پہ، کہ اس کے جو بانیان اور اس کے جو رہبروں کا معاملہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں تحریک خلافت ہی جنگ آزادی، جہاد آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تحریک خلافت کے نتیجے میں ہی اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد قائم ہوا، اور جب بزرگوں نے یہ محسوس کیا کہ برادران وطن کو ساتھ لیے بغیر آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، تو انہیں بھی ساتھ لیا گیا، اور وہ تحریریں بھی سامنے آ چکی ہیں جس کا
اعلان کیا جاتا تھا اس پہ سب سے پہلا دستخط جو ہوتا تھا وہ مہاتما گاندھی کا ہوا کرتا تھا. اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر شخصیات کا. مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد کی شخصیت، وہ خود اپنے کو چھپاتے تھے. ان کی ذات در حقیقت اس شعر کا مصداق تھی کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو. آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.